سب کا مسئلہ، گھر گھر کا مسئلہ، ہر گھر کا مسئلہ، برکت نہیں، کہتے ہیں سب ہے برکت نہیں، کیوں نہیں ہے؟ سجدہ نہیں، نماز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے صدقے میں برکت آتی ہے، وہ رسول جان برکت فرما رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا اللہ برکت اٹھائے گا۔ اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں تو جو وہ 24 کھاتے کا سیٹ اور 48 دم میرے چلتے ہیں، 2-3 سائزیں چلتی ہیں، مگر میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مولوی کی بات کیا ہے حیثیت رکھتی ہے؟ مولوی کی بات نہیں، یہ مولا کی بات ہے۔ کروڑوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی، صحیح بات ہے، لاکھوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی۔ دیکھ لو بے نمازی ہائے ہائے کرتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، سید صاحب تعویذ دو۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس برکت کو اللہ نے اٹھا لیا، کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی روزی میں طاقت برکت لا سکے۔ جو اللہ اٹھا لے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی روزی سے برکت جاتی۔ اب گھروں سے برکت گئی، پھر برکت جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندش کروا لیں گے کیونکہ کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی کسی نے کیا کیا؟ ہم نے خود کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑاڑا مارا۔ یہ جو بابا لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں نا، ہماری بے عملی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ جس دن آپ باعمل ہو جائیں گے بابا کو خود آپ کے پاس دعا لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ یہ بے عمل لوگ کی بات کر رہا ہوں، باعمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں جو خود آدھی روٹی اور ایک روٹی کے لیے تمہارے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر کوئی واقعی بابا بن جائے نا، وہ کوئی واقعی بابا بن جائے، وہ پبلک کے پیچھے نہ بھاگے، پبلک اس کے پیچھے بھاگے۔ یہ جو ہے وہ گاندھی جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے کتنی اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں، ایمان کھونے والی باتیں کرتے ہیں، طریقت کے نام پہ اڑگم دڑگم باتیں کرتے ہیں، تمہیں اپنے شکنجے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ جو جاہل گوار ان پڑھ، یہ ان کے چکر اور چنگل میں پھنس کر کے اپنا ایمان بھی گواتے ہیں۔ عورتیں جاتی ہیں تو عزت بھی گوا دیتی ہے، آبرو بھی گوا دیتی ہے۔ یاد رکھیں سب بابا ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھ لیں ہمیں پتا چلا ہے کہ بعض لوگ بابا گیری کے نام پر زنا کے دھندے کروا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، صورتحال ہے، خواتین جاتی آبرو دے آتی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں حالات کتنے نازک ہیں؟ اصل میں آپ موبائل گیم میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، آپ کو اپنے معاشرے کی خبر نہیں ہے، آپ فیس بک میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کو کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر۔ حالات سے آنکھیں بند کرنے کے لیے یہی تو تمہارے ہاتھ میں کھلونا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو تم تھے، تم جدھر رخ کرتے تھے زمانے کی رفتار ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ اقبال کہتے ہیں دیوان کانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں باہوں نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ بہت اطمینان سے پڑھو گے نا، یہ ہمارے مبلغین کے اور علماء کی طرح 10 منٹ لگتے ہیں۔ اب مجھ جیسے دیہاتی کی طرح پڑھو گے تو کچھ ٹائم اور بھی کم لگے گا۔ یہ لوگ بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں تو 10 منٹ۔ 5 وقت کی نماز ہوتی کتنا وقت ہو گیا؟ 50 منٹ۔ اگر 50 منٹ دینے سے جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، روزی میں برکت ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، 50 منٹ میں کیا لوگے ہیں؟ میرے بھائی 50 منٹ میں تو انسان اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لے کر کے واپس بھی نہیں لا پاتا۔ 50 منٹ کا حال یہ ہے، لیکن 50 منٹ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ سوچو، صرف 50 منٹ نکالنا ہے بس، اور ملنا کیا ہے؟ جنت۔ حضور نے کہہ دیا کامیابی، روزی میں برکت، عمر میں برکت، بیماری سے نجات، نحوستوں سے تکلیفوں سے نجات۔ کر کے دیکھو، جہاں رہو بس نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو، ٹرین میں، پلین میں، سفر میں، حضر میں، پکنک پر، گھر میں، جاؤ نماز مت چھوڑو۔ اگر اتنی تکلیف والا وقت آ جائے کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض پڑھ لو کسی بھی طرح، مگر پڑھ لو، چھوڑو مت۔ ایک وقت کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، پھر قیامت تک بھی آپ پوری زندگی سجدے میں گزار دو گے تو وہ وقت پر ایک وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کو پوری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔